الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما وارزقنی فہما واجعلنی عالما وعاملا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی ان کے دو بیٹوں کا ذکر بھی کیا۔ چونکہ ہمارا آج کا موضوع تاریخ قربانی ہے، جو مختصر انداز میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جو اس دنیا میں آ کر آباد ہوئے۔ پہلے جنت میں رہتے تھے، جنت سے پھر نیچے اتارے گئے اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے آبادی اختیار کی۔ اماں حوا بھی ان کے ساتھ ہی یہاں پر اتاری گئیں۔ دونوں چونکہ میاں بیوی تھے اور یہ پہلے انسان ہیں، تو انسانی آبادی ابھی اس دنیا پر نہیں تھی۔ اگر ہم قربانی کے حوالے سے بات کریں تو یوں سمجھ لیں کہ جتنا پرانا انسان ہے اتنی ہی پرانی قربانی کی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ وہ پہلے انسان ہیں، آپ سے آگے پھر انسانوں کا سلسلہ نسب چلا۔ آبادی چونکہ پہلے انسان ہیں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون یہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ چلا ان کے لیے کہ اماں حوا سلام اللہ علیہا، ان کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے۔ جڑواں بچے ہوتے ایک لڑکا اور ایک لڑکی، جو ایک وقت میں پیدا ہوتے، ایک ہی دفعہ میں جڑواں لڑکا اور لڑکی، وہ دونوں آپس میں سگے بہن بھائی ہوتے تھے، یعنی ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ اور دوسری دفعہ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے وہ آپس میں دونوں بہن بھائی ہوتے، ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پہلے پیدا ہونے والے اور بعد میں پیدا ہونے والے، ان دونوں کا آپس میں، یعنی پہلی دفعہ میں جو لڑکا پیدا ہوا اس کا نکاح دوسری دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ، اور دوسری دفعہ میں پیدا ہونے والا جو لڑکا ہے اس کا نکاح پہلی دفعہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ ہوتا۔ یعنی یہ طریقہ کار تھا، یہ شریعت کا اصول تھا اس وقت، تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں۔ چونکہ نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت میں اسی طرح ٹھہرا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم کو غالب فرمایا اور اسی ترتیب سے نسل انسانی کو چلایا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہوا، چونکہ ہمارا موضوع قربانی ہے تو اس لیے اس حوالے سے ہی گفتگو کریں گے تاکہ بات اپنے موضوع پر رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل۔ حابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی تھی وہ خوبصورت تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی، یعنی جو قابیل کی بہن ہے، جو پیدا ہونے والی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو اب حابیل ظاہری بات ہے، حابیل اور قابیل یہ دونوں علیحدہ علیحدہ پیدا ہوئے نا، تو قابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی تھی وہ خوبصورت تھی، اور حابیل کے ساتھ جو پیدا ہونے والی لڑکی ہے وہ زیادہ حسین اور خوبصورت نہیں تھی۔
تو اب قابیل کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنی بہن سے ہی نکاح کروں، یعنی جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، جبکہ اصولی طور پر جو شریعت کا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ قابیل حابیل کی بہن سے نکاح کرے گا، اور حابیل جو ہے وہ قابیل کی بہن سے نکاح کر ہیں تو وہ سب بہن بھائی، لیکن اس وقت شریعت کے اعتبار سے یہی سلسلہ تھا۔ اب قابیل اس بات پر بضد تھا کہ میں اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوگی، یہ اچھی بات نہیں ہے، جیسے شریعت کا مسئلہ ہے، جو اصول اور قانون ہے اس کے مطابق رہو۔ وہ نہ مانا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے تجویز دی کہ ایسا کرو، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرو، جس کی قربانی منظور ہو جائے گی تو وہ اپنا ارادہ پورا کر لے، یعنی پھر اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ جیسا کہ تورات کے بیان کے مطابق اس وقت قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ جو جانور ہوتا یا کوئی چیز ہوتی اللہ کے راستے میں جو قربان کی جاتی، اس کو ایک اونچی جگہ پر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی تو وہ آ کے اگر جس کی قربانی قبول ہو جاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو وہ آگ آ کے اس چیز کو جلا کر راکھ بنا دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہوتی تو اس کی وہ چیز ویسی پڑی رہتی۔ یہاں پر میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے ہم پر کہ ہماری نیتیں جیسی کیسی بھی ہوں، ہمارا اس میں خلوص ہے یا نہیں، ہمارے اندر ریاکاری ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض رضا کے لیے ہم قربان کر رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس زمانے میں تھا کہ جس کے دل میں نیت میں فطور ہوتا اس کی قربانی آگ نہیں جلاتی تھی، تو یہ بڑا مسئلہ بن جاتا۔ آج کتنے لوگوں کے سامنے ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑتی اور ندامت سے سر ہمارے جھک جاتے کہ دیکھو جی ہماری نیت میں فطور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ لیکن یہ پہلی شریعتوں میں تھا کہ جن کے نیتوں میں فطور ہوتا وہ آگ اس قربانی کو، اس صدقے کو نہیں کھاتی تھی، تو لوگوں پر ظاہر ہو جاتا لو جی اس کی نیت خراب ہے یا اس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ تو اب ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ رکھ دیا ہے کہ ہمارے نیت، ہمارے ارادے جیسے کیسے برے بھی ہوں، لیکن اس کا افشاء، اس کا جو ہے وہ اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا پر نہیں کرتے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب وہ چیزیں، اب کیا کیا، قابیل جو ہے اس نے اپنے وہ کھیتی باڑی کے کچھ گندم لا کے جو بالکل ہلکی اور ردی قسم کی تھی وہ اس جگہ رکھ دی، اور حابیل نے سب سے اچھا جانور جو ہے وہ اپنا مینڈا، سب سے بہترین، وہ وہاں جا کے رکھ دیا، وہ جہاں پر قربانی کے لیے جانور یا چیزیں رکھی جاتی تھیں۔ اب وہاں پر جب چیزیں رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آگ بھیجی، تو وہ حابیل چونکہ وہ مخلص آدمی تھا، شریف آدمی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق چل رہا تھا اور فرما برداری میں تھا، اس لیے اللہ تبارک، اور اس نے پھر اپنی قربانی بھی سب سے اعلیٰ پیش کی، سب سے عمدہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کیا۔ اب یہ پہلی قربانی ہے جو اس زمین پر گویا ہو رہی ہے، یوں سمجھ لیں، یعنی امتحان کے طور پر پہلے بھی قربانی ہو رہی تھی، لیکن یہ امتحانی قربانی ہے۔ قرآن کے مطابق ہمیں پہلی قربانی کا جو ثبوت ملتا ہے وہ اس انداز میں۔ تو اب آسمان سے آگ آئی، اس نے حابیل کے جانور کو نگل لیا، اور جو قابیل کے وہ جو اس نے وہ غلہ وغیرہ رکھا تھا وہ ویسے ہی پڑا رہا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی رد ہو گئی۔ اب وہ غصے میں بھر گیا، اور آگے پھر لمبا قصہ ہے، خلاصہ یہ کہ پھر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو یہ پہلا یوں کہہ لو کہ سنگ میل ہے جو رکھا گیا قربانی کے لیے، جو قرآن پاک میں ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی قربانی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور جس میں نیت ٹھیک تھی، اور جس کی نیت نہیں ٹھیک تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو رد کر دیا، یعنی قابیل کی قربانی کو۔ یہاں پر ایک آخری بات اس مسئلے میں یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہتا، پتہ نہیں حابیل قاتل تھا یا قابیل قاتل تھا۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جس کے نام میں قاف آتا ہے
قاتل میں بھی کاف آتا ہے اور جس کے نام میں کاف آتا ہے جیسے قابیل، تو وہی قاتل تھا، قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کا۔